رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم وحقہم وبیانہم وعطشہم ومحافلہم ومجالسہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، روز جمعہ ہے اور انشاءاللہ نماز جمعہ سے پہلے اپنے گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ مشکل بمشکل 10 سے 15 یا 20 منٹ کا وقت ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اسی لمحے میں اور انشاءاللہ اسی پیریڈ میں میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جلوس اعضاء کی مجلس ہے، لہٰذا اس کے بعد انجمن ہائے ماتمی کا سلسلہ ہوگا۔ بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں زیادہ معروضات آپ حضرات کو گوشگزار کرنا ہے۔ سرکار، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب کائنات کون اللہ کہ جس نے دریاؤں میں وجدانی عطا کی ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے، سمندروں میں طغیانی دی ہے، آسمان کا شامیانہ بغیر سکون کے لگایا ہے، فرشتوں کو وجود میں لایا ہے، انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے، چرندوں کو بنانے والا ہے، پرندوں کو قوت پرواز دینے والا ہے، چرندوں کو چہچہانے کی قوت دینے والا ہے، فرشتوں کو وجود میں لانے والا ہے۔ وہ عظیم پروردگار اپنی معجزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس کا صاف مطلب یہ ہے، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں پروردگار عالم نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا اور کہا، اور دنیا والوں یہ قرآن پڑھتے جاؤ، ذات اللہ کو سمجھتے جاؤ، آیتوں کی تلاوت کرتے جاؤ، قدرت کے کمالات کو سمجھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ۔ ہم نے کہا معبود کیا مطلب؟ اللہ نے کہا یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور ایسی آیت ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اس آیت کو مانتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ آیت حفظ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اس آیت کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا، او دنیا والوں، دنیا کھنگال کے دیکھو، جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں اللہ نہیں ہوگا۔ ارے ذرا سا متوجہ رہیے نا سرکار، اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پا۔
نہ لوگ اپنے لیے اللہ کو استعمال کرنے لگے اپنی ذمہ داریوں کے لیے. قتل و غارت کیا، گلے پر خنجر چلایا، کہا اللہ اکبر، بمباری کر دی، کہا اللہ اکبر. ہاں اللہ اکبر، ذرا متوجہ تو رہے آپ. یا کو خون بہا دیا، اللہ اکبر. گلے پہ چھری چلا دی، اللہ اکبر. مسجد گرا دیا، اللہ اکبر. عزا خانہ گرا دیا، اللہ اکبر. یہاں تک کہ سرکار حد ہو گئی. یہ رواج کب سے چلا؟ یہ رواج سن 61 ہجری سے چلا. ادھر حسین کی گردن پر چھری چلی، ادھر آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر. یاد رکھنا، اللہ نے اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت رکھی کہ یاد رکھو کبھی بھی چھری چلانے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. ارے ذرا سا متوجہ رہیے گا. یہ جو لوگ اللہ اکبر کہہ کے عمل انجام دے رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، خون ریزیاں برپا کر رہے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کبھی بھی چھری چلانے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کہ جس کے اندر صبر ہے، جس کے اندر تحمل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کا نام بھی باقی رہے گا، اس کا عمل بھی باقی رہے گا، اس کا کام بھی باقی رہے گا. کیوں کہ بھیا یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ ہے جس کے سر پہ حکومت کا ہاتھ ہے، اللہ اکبر، اللہ متوجہ رہیے نا سرکار، میں بڑی جلدی پڑھ رہا ہوں، بالکل وقت میرے پاس نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ہے کہ جس کے سر پر حکومت کا ہاتھ ہے تو چاہے جو کر جائے کوئی کچھ بول نہیں سکتا. کیوں کہ لگے صاحب اس کے سر پہ حکومت کا ہاتھ ہے، اس کے سر پہ حاکم کا ہاتھ ہے. اما ہوش کے ناخون خریدو، جس کے سر پہ ایک معمولی حاکم کا ہاتھ ہو اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے، تو جس کے سر پہ اللہ سایہ کرے. اللہ اکبر، متوجہ رہیے نا. ارے صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا. جس کے سر پہ اللہ سایہ کر دے اس کی دنیا، اس کا دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہے آج دنیا میں آپ دیکھیں عزائے حسین پر حملے، مجلس حسین پر حملے، عزاداریوں پر حملے، شبیداریوں پر حملے، جلوس پر حملے، عزا خانے پر حملے، مسجدوں پر حملے، پاکستان میں حملے، افغانستان میں حملے، نائجیریا میں حملے. آج پوری کائنات میں آپ دیکھتے رہیے حملوں پہ حملے ہوتے رہے. عزادار امام حسین کو مارا جانے لگا، حسین کے چہنے والوں کو مارا جانے لگا. بھیا بلا تفریق مذہب و ملت میں گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ حسین کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے. نہ حسین نے شیعہ بچایا ہے، نہ حسین نے سنی بچایا ہے، بلکہ حسین نے انسانیت بچائی ہے. ہاں متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی. جہاں دیکھو حسین کے چاہنے والے، جہاں دیکھو حسین کے ماتمی پر حملے، جہاں دیکھو مجلس شبیر پر حملے. مگر دنیا سرکار گواہ ہے کہ لوگ مار مار کے تھک گئے، نہ آزاداری مٹی نہ آزادار مٹے. اللہ اکبر، نہ متوجہ رہیے نا. نہ آزاداری مٹی نہ آزادار مٹے. لوگ حملے کر کر کے تھک گئے، لوگوں نے اپنے گلے گھونٹ دیے، لوگ اپنی تلواریں چلا چلا کے تھک گئے، لوگوں کی تلواروں نے خون پینا ختم کر دیا. عزیزان گرامی، مگر نہ آزادار مٹے نہ آزاداری مٹی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ بھیا لوگ مارتے رہے، اللہ پیدا کرتا رہا. اللہ اکبر. نہ اللہ کہہ رہا نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لوگ مارتے رہے، اللہ پیدا کرتا رہا. لوگ ختم کرتے رہے، اللہ پیدا کرتا رہا. لوگ بگاڑتے رہے، اللہ بناتا رہا. لوگ فنا کرتے رہے، اللہ تخلیق کرتا رہا. عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مل کر جتنا مارا ان کی گنتی 50,000 کی ہوئی، لیکن حسین نے جتنوں کو کربلا بلایا ان کی گنتی 9 کروڑ رہی. ارے صلوات پڑھے عظمت آل محمد کا. محسوس کریں آپ عزیزان گرامی، محسوس کریں آپ. یہ آزاداری امام حسین، یہ مجلس حسین، یہ شبیداری، یہ نوحے، یہ مرثیے، یہ سلام، یہ پیشخانی. ہماری دنیا کیا اندازہ لگائے گی کہ ذات حسین کیا ہے؟ دنیا کیا بتائے گی کیا ذات حسین کیا ہے؟ ذات حسین ابن علی کیا ہے؟ بس میرے عزیزو بالکل وقت نہیں ہے، اور یہیں سے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو موڑ رہا ہوں مصائب کی طرف. آج دنیا حیرت میں ہے کہ سرکار حسین کا غم آج ساری کائنات مٹانا چاہ رہی مگر مٹ نہیں رہا. کیوں نہیں مٹ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کو احساس ہو گیا کہ حسین کے ساتھ خود پروردگار ہے. نہ ذکر حسین کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے، اور اسی نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. اللہ اکبر. تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. قرآن میں کہتا ہے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ ہم جیسا تو نہیں ہے نا کہ وعدہ کرے اور وفا نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ ہم جیسا تو نہیں ہے نا
کہ اللہ وعدہ کرے اور وفا نہ کرے. اللہ نے وعدہ کیا تو اس نے وفا کیا. اس نے کہا تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. اس نے کہا تو پھر اس نے کیا. کیا کیا سرکار؟ کہ لگے خنجر کے نیچے عصر عاشور زہرا کے غریب بیٹے نے گلے پر چھری چلتی رہی. حسین کی زبان نر کی. حسین نے کہا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. اللہ کہتا تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. جب تک حسین با حیات تھا خنجر کے نیچے اس نے اللہ کا ذکر کیا. اب جب تک اللہ رہے گا حسین کا ذکر باقی رہے گا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. متوجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو یہ کمال حسین ہے. بس میرے عزیزو زہرا کے بیٹے کو کوئی شوق نہیں ہے عزادارو، کسی بھی باپ کو کوئی شوق نہیں. نہ یہ یوم علی اکبر منانے کے لیے اکٹھا ہوئے. کون ہے علی اکبر؟ جزاک اللہ خیر الجزا. حسین کا کڑیل جوان بیٹا، حسین کا نوجوان فرزند علی اکبر. یوم علی اکبر کے عنوان سے مجلس ہے نا. اور یہ جلوس کئی سالوں سے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے. عنوان نہیں بدلا، یوم علی اکبر عنوان ہے. عزادارو اب ذرا سوچیں کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے پروردگار عالم سے دعاؤں میں مانگا ہے. اللہ اکبر. مصلی بچھایا زہرا کے بیٹے نے. جس رات میں
صلی اللہ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ حسین نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، انسانیت کے لیے، تحفظ انسانیت کے لیے۔ مظلوم کربلا نے سرزمین کربلا میں جو قربانی پیش کی ہے، اس کی ساری کائنات اگر مل کے جواب دینا چاہے تو دنیا مل کے جواب نہیں لا سکتی۔ بس میرے عزیزوں، آج یوم اکبر منانے کے لیے بیٹھے ہو، کون ہے اکبر؟ حسین نے مسلح بچھا کے اکبر کو دعاؤں میں مانگا ہے۔ روایت ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جس وقت رات کے سناٹے میں بندہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، حسین نے اس وقت مسلح بچھایا اور مسلح بچھا کے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ مجھے اکبر دے دے، اللہ مجھے کڑیل جوان اکبر دے دے، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اللہ مجھے اکبر دے دے۔ عزادارو، تم نے محسوس کر لیا، اللہ نے حسین کی آواز سنی، حسین کی دعا قبول ہوئی۔ عزادارو، اللہ نے حسین کو اکبر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین سے زیادہ خوش مدینے میں کوئی نہ تھا، جتنا خوش مظلوم کربلا تھا نا، مدینے میں کوئی اتنا خوش نہیں تھا۔ روایت کہتی جب حسین کو اکبر مل گئے تو تاریخ بتاتی حسین نے پورے مدینے میں اعلان کیا، جسے جو چاہیے آ کر حسین سے لے جائے۔ اللہ نے حسین کو اکبر دیا ہے، جسے جس چیز کی ضرورت ہو آ کے حسین سے لے جائے۔ پورے مدینے کو حسین تحفہ بانٹے گا۔ عزادارو، پورا مدینہ در حسین پر اکٹھا ہو گیا۔ اب ارباب مقاتل نے جملہ لکھا ہے، جب پورا مدینہ حسین کے دہلیز پر آ گیا، حسین سب کو تحفے بانٹنے لگے، حسین سب کو تبرکات دینے لگے۔ اکبر کی آمد کی خوشی تھی۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک شخص حسین کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا، مولا مجھے انعام نہیں چاہیے، مولا مجھے انعام نہیں چاہیے۔ حسین کہتے بتانا، اللہ نے مجھے اکبر دیا، لینا تو پڑے گا۔ اس نے کہا مولا انعام نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ عزادارو، حسین نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ جو چاہیے حسین دے دے گا۔ عزادارو، وہ کہتا مولا مجھے کچھ اور چاہیے، مولا میں چاہتا ہوں جیسے آپ نے اپنے لیے دعا کی، اللہ نے آپ کو اکبر دے دیا، مولا میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ مجھے بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا دے دے۔ عزادارو، حسین تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے یہ بتا، اگر میں نے تیرے لیے دعا کر دی، اللہ نے تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دیا، اور یہ بتا اگر تیرا بیٹا جب 18 سال کا ہو جائے اور اس کے پیروں میں کانٹے چپ جائیں تو بتا تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا مولا ارے وہ کانٹا میرے بیٹے کے پیروں میں نہیں بلکہ میری آنکھوں میں چبھے گا، مولا وہ کانٹا میری آنکھ میں لگے گا، مولا میں برداشت نہ کر پاؤں گا۔ جیسے حسین نے یہ جملہ سنا، مظلوم کربلا رو کے کہتے پھر اکبر نہ مانگ، کیونکہ میرا اکبر 18 برس کے سن میں نیزے پہ سینے پہ نیزہ، جزاک اللہ خیر الجزا، سینے پہ نیزہ کھائے گا، سینے پہ سنا کھائے گا۔ عزاداروں، وہ رونے لگا، کہتا مولا پھر مجھے اکبر نہیں چاہیے، پھر مجھے اکبر جیسا بیٹا نہیں چاہیے۔ تحفہ لے کے چلا گیا، پورا مدینہ تحفہ لے کے چلا گیا۔ عزاداروں، حسین اس حجرے میں آئے کہ جس حجرے میں ام لیلہ اور علی اکبر لیٹے ہوئے تھے۔ حسین آئے، ام لیلہ کو مخاطب کر کے زہرا کا غریب بیٹا کہتا ہے لیلا میں بڑا خوش ہوں، لیلا میں نے پورے مدینے کو تحفہ دے دیا ہے، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بہنوں کا سایہ تمہارے سروں پر قائم رکھے، اللہ تمہارے سروں پر، اللہ تمہاری بہنوں کے سر پر تم جیسے بھائیوں کا سایہ سلامت رکھے۔ سنو گے اکبر کے مصائب؟ عزاداروں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا لیلا ارے پورا مدینہ تو آ کے تحفہ لے گیا مگر جسے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ لیلا کہتی کون نہیں آیا؟ حسین کہتے ہیں لیلا ابھی میری زینب اپنا نیک لینے نہیں آئی، بھیا کو بیٹا ہوا ہے، زینب کو نیک لینا چاہیے نا،
زینب کو آنا چاہیے نا؟ لیلا کہتی ہاں آنا تو چاہیے. کہا آئی ہے زینب؟ لیلا نے کہا نہیں گھر کے اندر تو نہیں ہے. کہا نہیں ابھی میرے پاس بھی زینب نہیں آئی. حسین حجرے سے نکلے، عباس کو بلایا، کہا عباس جا کے زینب کو لے آؤ. بازادارو عباس آئے، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی، چادر تطہیر کی باری ثانیہ زہرا اپنے گھر سے نکلی، عباس کے ہمراہ حسین کے گھر آئی. عزادارو حسین کے گھر جیسی آئی، زینب سے حسین کہتے زینب ارے تیرے بھیا نے پورے مدینے کو تحفہ دیا، زینب تو تحفہ نہیں لے گی، زینب تو انعام نہیں لے گی، زینب تو تحفہ نہیں لے گی. جزاک اللہ خیر الجزا. سنو گے عزادارو؟ زینب سر جھکا کے خاموش ہے. حسین کہتے زینب کچھ تو مانگ لے. زینب خاموش ہے. حسین کہتے زینب کچھ تو لے لے. زینب خاموش ہے. عزادارو حسین کہتے زینب ارے تیرا بھائی امام بن کے کہہ رہا ہے کچھ تو لے لے. عزادارو جیسے یہ جملہ کہا، علی کی بیٹی زینب کہتی بھیا مجھے کچھ نہ چاہیے، ہاں ایک چیز چاہیے، پہلے وعدہ کرو دے دو گے. حسین کہتے زینب آج حسین اپنے حق کی قسم کھا کے کہتا ہے جو تو مانگے گی حسین تجھے دے دے گا. زینب کہتے پھر یہاں نہیں مانگوں گی. کہا کہاں مانگے گی؟ کہا چلو حجرے میں جہاں بھابی لیلا ہے. آزادارو زینب نے حسین کا ہاتھ پکڑا، حجرے میں لے کے آئی. حسین لیلا سے کہتے لیلا میں نے زینب کو اپنے حق کا واسطہ دیا ہے، لیلا زینب جو مانگے زینب کو دے دینا، انکار نہ کرنا. لیلا کہتی شہزادی سب تو آپ کا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ عزادارو زینب کہتی بھابی مانگ لوں. کہا شہزادی مانگ لو. زینب رو کے کہتی ہے بھابی مجھے اکبر دے دو، بھابی مجھے اکبر چاہیے. ارے جیسے یہ جملہ سنا لیلا نے گہوارے میں ہاتھ ڈالا، علی اکبر کو نکالا، حسین کے زینب کے حوالے کیا. زینب نے اکبر لیا، منہ چوما. 18 برس تک بڑے نازوں سے زینب نے پالا. واہ غربتا واہ الیہ واہ مظلوما سیالم الذین ظلموا منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ماتم نماز سے بھی رکیں گے نا؟ Kita